بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی بھی مذہب کے لیے تعلیم کی حیثیت شہرک کی ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کو اس کے دین سے محروم کرنا ہو تو اس کے دینی تصورات سے اس قوم کا علمی رشتہ کاٹ دیجئے، یہ چیز خود بخود اس قوم کو اپنے مذہب سے بیگانہ کر دے گی۔ آج کا جو دور چل رہا ہے یہ دین سے دوری کا دور چل رہا ہے، اور دین بیزاری کا ماحول ہے ہر طرف۔ ایسے ماحول میں ہمارے اپنے مسلم سماج اور معاشرے کے اندر جو ہماری نئی نسل ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، خاص طور پر ان کے اندر دینی مزاج پیدا کرنا ہے، دینی معلومات پیدا کرنا۔ اسکولوں کا جو نصاب ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا سائنٹسٹ اور ایک اچھا شہری تو مل سکتا ہے، لیکن صرف وہ اسکول کی تعلیم پر ڈیپینڈ ہو کر کے ہمیں ایک اچھا مسلمان نہیں مل سکتا۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنے اپنے اعتبار سے جو بھی انہیں لگا، انہوں نے دینی اعتبار سے محنتیں کی ہیں اور فکریں کی ہیں۔ ماضی قریب کے مالیگاؤں شہر کی ایک شخصیت تھی جناب الحاج آفتاب احمد سر صاحب، جو کہ پیشے سے ایک اسکول ٹیچر تھے، لیکن ان کی تربیت اور ان کا جو خانوادہ تھا وہ ایک دیندار خانوادہ تھا۔ مالیگاؤں شہر کے مشہور معروف عالم دین جامعۃ الصالحات کے بانی حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دادا تھے، تو اس طریقے سے آپ کی دینی ماحول کے اندر پرورش ہوئی، تربیت ہوئی۔ پیشے سے آپ تو ٹیچر تھے، لیکن فکر آپ کے اندر یہ تھی کہ ہمارے بچے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں اور ان کے اندر دینی معلومات بھی جو ہے بدرجہ اتم موجود ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے مکتب کا ایک سلسلہ شروع کیا مدرسہ عثمانیہ کے نام سے، اور شہر کے اندر کسی بھی علاقے کے اندر آپ جا کر کے دیکھیے، اگر انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ ٹیریس ہے، یہ خالی ہے، جا کر کے بات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ 1 گھنٹہ مجھ کو اپنی ٹیریس دو، میں یہاں پر جو ہے بچوں کو دینی تعلیم دوں گا۔ الحمدللہ آفتاب سر نے اس کے ذریعے سے پورے شہر کے اندر مکاتب کا ایک جال بچھایا، اور جس کے نتیجے میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بچوں نے قرآن کریم کو ناظرہ ختم کیا، اور سینکڑوں طلبہ نے جو ہے تجوید اور قراءت سے جو ہے قرآن کریم کو سیکھا، اور اسی طریقے سے 100 کے قریب طلبہ حافظ ہوئے۔ لیکن اللہ کی مرضی کہ آفتاب سر بہت جلد رخصت ہو گئے۔ آفتاب سر نے اپنی حیات میں اپنی اس فکر کو لے کر کے دینی مزاج ہمارے معاشرے کے جو خاص طور سے عصری علوم سے وابستہ جو طلبہ ان کے اندر پیدا ہو، اسٹیٹ لیول پر، صوبائی سطح پر انہوں نے تعلیم الاسلام کا امتحان شروع کیا تھا، اور یہ ہر سال جولائی کے آخری ہفتے کے اندر ہوا کرتا تھا۔ الحمدللہ آفتاب سر جب تک رہے یہ پروگرام پوری کامیابی کے ساتھ چلتا رہا، اور آفتاب سر کا طریقہ کار جو تھا وہ بالکل کہنا چاہیے SSC بورڈ کی طرح تھا، اور پورا سسٹم کے ساتھ اور پورا منظم طریقے سے وہ اس کام کو کیا کرتے تھے۔ آفتاب سر کے وصال کے بعد بہت سارے جو ان کے ٹائم مدرسہ عثمانیہ کے اندر جو اساتذہ تھے، اور اس طریقے سے ان کے جو مدرسے کے اندر جو پڑھا کرتے تھے طلبہ، ان کے دل اور دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ آفتاب سر کی ایک مشن تھی۔ آفتاب سر کا جو مشن تھا، جو مقصد تھا کہ دینی تعلیم کس طریقے سے ہمارے عصری طلبہ کے اندر عام ہو، تو اسی بات کو مد نظر رکھ کر کے ازبا سوسائٹی جو مالیگاؤں شہر کی ایک بہت ہی فعال اور متحرک تنظیم ہے، ان کے نوجوانوں کو لے کر کے عثمانی برادران کے نام سے جو چند اساتذہ جو پرانے تھے وہ، اور اسی طریقے سے مدرسہ عثمانیہ کے جو پرانے طلبہ تھے وہ اکٹھا ہوئے، اور ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ہمیں جو ہے مالیگاؤں کی سطح پر آل مالیگاؤں انٹر ہائی اسکول کوئز کمپٹیشن رکھنا ہے تعلیم اسلام کی شکل میں۔ الحمدللہ سال گزشتہ یہ پروگرام ہوا تھا اور بڑی ہی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا۔ اس سال بھی یہ پروگرام 7 اگست
2022 بروز اتوار کو صبح میں 9 بجے زینی شیخ بشیر حال مالیگاؤں ہائی اسکول رونق آباد میں ہونا ہے۔ اور اس کے اندر مالیگاؤں شہر کی تقریباً ہم نے جو ہے دعوت نامہ اور فارم جو ہم نے بھیجا تھا تقریباً 30 اسکولوں کے اندر بھیجا تھا، الحمدللہ 16 سے 17 اسکولوں کا ہم کو فارم موصول ہو چکا ہے۔ ان کی شرکت تو یقینی ہے، اور بھی 2-3 لوگ متوقع ہے، ویٹنگ ہے۔ کوشش ہے ہماری کہ 20 تک کے آ جائیں اسکولوں کے طلباء اور طالبات، تو انشاءاللہ ان کے درمیان کمپٹیشن ہوگا۔ اس پروگرام کی جو صدارت فرمائیں گے حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب ملی رحمانی، جو مہد ملت کے استاذ حدیث و فقہ ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے شہر کے مدارس کے جتنے بھی شیوخ ہیں وہ اس کے اندر مہمانان خصوصی ہوں گے، اور اسی طریقے سے رونق آباد کے اندر جو سرکردہ افراد ہیں انشاءاللہ وہ بھی مہمانان خصوصی ہوں گے۔ میری عمائدین شہر سے اور سننے والے تمام ہی قارئین سے اور سامعین سے یہ درخواست ہے کہ بطور خاص آپ لوگ اس پروگرام کے اندر آئیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے سوال جواب ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم طلباء کو معقول انعام دیں، اور یہ ٹیم وائز پروگرام ہوگا، یعنی پوری ٹیمیں جو آئیں گی راؤنڈ وائز ہوگا کہ اس کے اندر پہلے راؤنڈ کے اندر طلباء چلیں گے، ٹیمیں لڑیں گی، اور اس کے اندر جو ہے پھر آگے بڑھتے اخیر کے اندر 2 ٹیمیں رہ جائے گی، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ یعنی جو اس طریقے سے راؤنڈ وائز سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم رہے گا۔ ہر ٹیم کے اندر 5 طلباء و طالبات رہیں گے اور ان سے سوال و جواب کیا جائے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی انوکھا اور دلچسپ پروگرام بھی ہوگا، اور اس میں جو ہے ہم لوگوں نے دلچسپی کے لیے، عوام کی دلچسپی کے لیے یہ بھی طے کیا ہے کہ جو طلبہ رہیں گے ہے نا ان کے درمیان بھی، یعنی جو سامعین رہیں گے جو آئیں گے ہم ان سے بھی سوال کریں گے، اگر ہم نے ان سے سوال کیا اگر وہ جواب دے دیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم نے جو ہے انعامات دینے کا طے کیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، اور اس کے ذریعے سے جو چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے طلباء عزیز کے اندر دین کی بنیادی واقفیت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ اللہ رب العزت ہم کو اپنے مقصد کے اندر، اپنے مشن کے اندر کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔